بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تنصیر زیدی اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پنجاب حکومت کی جانب سے، نگران پنجاب حکومت کی جانب سے ایک اچھا اقدام اٹھایا گیا ہے، اور پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے کہ جمعہ، ہفتے اور اتوار کو مارکیٹس اور شاپنگ مالز کو بند رکھا جائے گا۔ یہ اسموک کے پیش نظر اور جو ماحولیاتی آلودگی کا جو اس کی پرسنٹیج ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اسی کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ لیکن اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ صرف ہفتے اور اتوار کو مارکیٹس اور شاپنگ مالز کو بند رکھا جائے گا، جمعے کو بند نہیں ہوں گی مارکیٹس یا شاپنگ مالز، تو جمعے کو معمول کے مطابق کاروباری سرگرمیاں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی۔ بہرحال یہ جو صورتحال ہے یہ اس طرح کی ہے کہ مارکیٹس بند کرنے سے یا شاپنگ مالز بند کرنے سے یا 2 دنوں کے لیے ٹریفک کو تھوڑا کنٹرول کر کے یا ریگولرائز کر کے اس پرسنٹیج میں، یہ ماحولیاتی آلودگی کی پرسنٹیج میں تھوڑا بہت کمی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے کہ بہت زیادہ خاطر خواہ اثر نہیں پڑے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو آپ کی سڑکوں پر پاکستان کی بالخصوص لاہور ہو گیا یا کراچی ہو گیا، یہ جو بڑے بڑے شہر ہیں، ان کی سڑکوں پر یہ جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں، یہ جو چنگچی رکشاز ہیں یا یہ جو عام رکشے ہیں جن میں LPG سلنڈر لگے ہوئے ہیں، کوئی کسی کا سلنسر خراب ہے، کوئی اور دیگر مسئلے مسائل ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ سخت چالان ہونے چاہیے اور ان کی روک تھام کے لیے اصل میں اقدامات کرنے چاہیے۔ اس کے لیے ٹریفک وارڈنز کی ایک بھاری نفری جو ہے وہ یہ جو پیک آورز ہیں، اس میں مختلف جو مصروف پوائنٹس ہیں وہاں پر تعینات ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو خراب چنگچی رکشاز ہیں یا خراب نارمل رکشاز یا بسز ہو گئیں، ویگنز ہو گئیں، جن کی وجہ سے بیسیکلی یہ جو آپ کا پولوشن انڈیکس ہے یہ بڑھ جاتا ہے، ان کی روک تھام کے لیے چالان کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے رولز لانے کی ضرورت ہے کہ ان کو ریگولرائز کیا جا سکے اور ان کو کس طرح سے پوچھا جا سکے کہ اس سڑک پہ صرف وہی گاڑی چل سکے جو مکینیکلی فٹ ہو۔ اور یہ پہلے بھی اس حوالے سے ایک سرٹیفیکیشن کا آغاز بھی کیا گیا تھا کہ جو سرٹیفائڈ گاڑی ہوگی کہ جو مکینیکلی فٹ ہے اسی کو سڑک پہ چلنے کی اجازت ہوگی، لیکن اس پہ کوئی خاص عمل نہیں ہوا بہت دیر تک، اور اب پھر سے آپ موٹر ویز دیکھ لیں یا لاہور شہر یا کسی بھی پاکستان کے شہر کے اندر والی سڑکوں پہ دیکھ لیں تو دھواں چھوڑنے والی جو گاڑیاں ہیں وہ آپ کو چلتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ تو بہرحال کچھ نہ کچھ ہونا کچھ بالکل ہی نہ ہونے سے بہتر ہے۔ دیکھتے ہیں اب یہ جو اقدام ہے یہ پچھلی بار بھی اٹھایا گیا تھا لیکن اس سے بہت کوئی اثر نہیں پڑا تھا، لیکن دیکھتے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو اقدام اس بار اٹھایا جا رہا ہے اس سے کوئی بہتری آ سکے۔ بہرحال یہ تو ایک اپڈیٹ تھی نگران پنجاب حکومت کے اقدام کے حوالے سے جو ماحولیاتی مسائل کو قابو کرنے کے لیے اٹھایا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں غزہ کی سنگین صورتحال سے متعلق اور وہاں پہ جو اسرائیلی بربریت عروج پر پہنچی ہوئی ہے، سوال یہاں پر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ مصر ہو، سعودی عرب ہو اور دیگر اسلامی ممالک ہیں، 56 اسلامی ممالک ہیں ٹوٹل دنیا میں، لیکن جو ایک بیک فائر کیا جانا چاہیے، جو ایک جواب دیا جانا چاہیے، وہ مؤثر انداز میں نہیں دیا جا رہا ہے اسرائیل کو۔ مطلب آپ دیکھیں نا کہ امریکہ جو ہے UK ہو گیا یا اور دیگر جو اس طرح کی مغربی ریاستیں ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں اور ڈٹ کے کھڑی ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ جنگی ہتھیار دے رہا ہے اسرائیل کو کہ آپ چڑھائی جاری رکھیں، دوسری طرف جو غزہ کی صورتحال ہے جہاں پر مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور قتل عام کیا جا رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، خواتین، مرد، ہسپتال، کسی چیز کو نہیں چھوڑا جا رہا، اور اس بات کو کہا یہ جا رہا ہے جی کہ اپنے دفاع میں اسرائیل یہ کارروائیاں کر رہا ہے، تو شرم آنی چاہیے اسرائیل کو اس طرح کی بات کرتے ہوئے، اور ہر اس ملک کو، ہر اس پاور کو شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنے کا مقام ہے جو اسرائیل کے اس اقدام کو دفاعی اقدام کہہ رہا ہے، جس میں بچوں کو بھی مارا جا رہا ہے، مریضوں کو بھی مارا جا رہا ہے، ایمبولینسز کو بھی کوئی استثناء نہیں ہے، خوراک ماں نہیں جانے دی جا رہی۔ تو یہ کس طرح کی جنگ ہے یا یہ کس طرح کا دفاع ہے جس میں کسی چیز کو بھی، کسی جنگی ادب کو بھی ملوث خاطر نہیں رکھا جا رہا؟ اور اس پہ جو خاموشی ہے مختلف اسلامی ممالک کی، جو یہ آپ صرف OIC کا اجلاس بلا لیں یا صرف بائیکاٹ کرنا شروع کر دیں، اس سے کیا ہوگا؟ جہریت کا جواب کسی نہ کسی حد تک جہریت سے ہی دینا پڑتا ہے، فورس کے ساتھ ہی دینا پڑے گا۔ آپ فورس کے ساتھ آگے آئیں گے، 56 اسلامی ممالک ہیں، وہ ایک اجتماعی طور پر جب فورس کا مظاہرہ کریں گے، ایک تگڑا جواب دیا جائے گا اسرائیل کو، تب ہی وہ بیک فٹ پہ جائے گا، ورنہ اس کی جانب سے تو ایج لیا جا رہا ہے، وہ اپنی کنڈیشنز دے رہا ہے ظلم کرنے کے بعد بھی کہ جی کچھ گھنٹوں کے لیے سیز فائر کیا جائے گا، مستقل جنگ بندی نہیں کی جائے گی، اور ہم جو اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم حماس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے، تو یہ جو اسرائیل ہے اس کی ہٹ دھرمی ہے اور اس قدر سنگ دلی ہے اور ڈوب مرنے کا مقام ہے جو بھی لابی اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور نوبت تو یہاں تک آ گئی ہوئی ہے کہ یہ جو اسرائیل بربریت کر رہا ہے غزہ میں فلسطینی مسلمانوں کے خلاف،
جو میں نے پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ جو اسرائیل سے باہر یہودی آبادی ہے وہ اب اسرائیل کے خلاف ہی احتجاج کرنے نکل آئے ہوئے ہیں. مطلب مختلف مغربی جو ممالک ہیں، مختلف مغربی ممالک میں یہ مناظر دیکھنے میں آئے جہاں پر جو یہودی ہیں وہی اسرائیل کے خلاف احتجاج کریں کہ جو بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ جو خواتین پر ظلم ہو رہا ہے غزہ میں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور وہاں پر جو مغربی فورسز ہیں جو اسرائیل کے لیے باعث رکھتی ہیں، ان کی ہٹ دھرمی آئی، ان کی جو بے شرمی ہے وہ مزید کھل کے سامنے آئی کہ انہوں نے یہودیوں پر بھی لاٹھی چارج کر دیا. اور وہ فوٹیجز بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں کہ جہاں پر یہودی جو اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کی آواز کو بھی دبانے کی کوشش کی گئی. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. اور ابھی جو تازہ اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. اسرائیل نے روزانہ کی بنیاد پر 4 گھنٹوں کے لیے جنگ بندی کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا ہے. اب میں نے جیسے کہا کہ اپنی طرف سے بڑا احسان کر رہا ہے اسرائیل، اور یہ بے شرمی ہے اسرائیل کی. امریکی صدر کا کہنا ہے کہ انہوں نے 3 روز کے لیے جنگ بندی کی درخواست کی تھی جسے اسرائیلی وزیر اعظم نے مسترد کر دیا. ترجمان امریکی قومی سلامتی کونسل جان کربی کا کہنا تھا کہ جنگ بندی میں وقفے دوران فلسطینی شہری شمالی غزہ سے انخلا کر سکیں گے. انسانی بنیادوں پر نقل مکانی کے لیے 2 راہداریاں ہوں گی جہاں جنگ بندی کے دوران کوئی ملٹری آپریشن نہیں کیا جائے گا. نیٹو فورسز کے سربراہ نے بھی انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی حمایت کی ہے. تو اس وقت جو مختلف نیٹو فورسز ہیں اور ان کی جانب سے بھی جنگ بندی پر زور دیا جا رہا ہے، مگر یہ جو اسرائیلی بے شرم وزیر اعظم ہیں یہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے. اور اس کو یہی میرا پوائنٹ ہی سارا یہ ہے کہ اس کو اسی کی لینگویج میں جب جواب دیا جائے گا تبھی اپنی یہ فضول حرکتوں سے باز آئے گا اور تبھی اسرائیل کی یہ جو ظلم و بربریت ہے یہ کچھ حد تک کم ہو سکے گی. اس کے علاوہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو اسرائیلی بربریت ایک تھمنے کا نام نہیں لے رہی. اسرائیلی فضائیہ نے ایک بار پھر غزہ میں ہسپتالوں اور طبی مراکز کو اپنے نشانے پر رکھ لیا. النصر چلڈرن اسپتال اور غزہ بلڈ بینک پر بم برسائے. آپ دیکھیے کہ چلڈرن اسپتال جہاں پر یہ ننے جو بچے ہیں، چھوٹے بچے، معصوم بچے وہاں پر زیر علاج ہیں، اور اس ہسپتال کو بھی کوئی استثنا نہیں دیا گیا. غزہ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 11,000 کے قریب پہنچ گئی ہے. قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک انسان کی جو موت ہے وہ ساری انسانیت کی موت ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں یہ کوئی 150 لوگ، اگر 150 بھی ہوں تو یہ افسوس کی بات ہے، تو کہاں 11,000. یہ تعداد میسو ہے. اسرائیلی فوج کی مقبوضہ مغربی کنارے پہ بھی جاری ہے اور پرتشدد کارروائیوں میں مزید 18 فلسطینی جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا. اور اگر ہم عام شہریوں کی بات کریں، سویلینز جہاں پر محفوظ نہیں ہیں، وہاں جو صحافی ہوتے ہیں جو کوریج کے لیے وہاں پر موجود ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. اور حماس اور اسرائیل جنگ کے دوران کوریج کرنے والے صحافیوں کو دھمکیاں بھی دی جانے لگی ہیں. اسرائیل کی حکمران جماعت کے رکن اسمبلی اور اقوام متحدہ میں اسرائیلی مندوب ڈینی ڈینن کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کے روز اسرائیل پر حماس کے حملے کی ویڈیوز اور تصاویر بنانے والے صحافیوں کے نام بھی اسرائیلی خاتمے کے لسٹ میں شامل کیے جائیں گے. یہ تمام لوگ بھی حملہ آور تصور کیے جائیں گے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو اسرائیلی حملوں کو کوریج دے رہے ہیں صحافی، ان کو بھی حملہ آور تصور کیا جائے گا. اسرائیل نے یہ جو بیان جاری کیا ان کے ایک حکمران جماعت کے رکن اسمبلی اور اقوام متحدہ میں سابق اسرائیلی مندوب بھی ہیں، یہ ڈینی ڈینن ان کا نام ہے. تو اس شخص کا آپ یہ بیان دیکھیے کہ صحافیوں کو دھمکایا جا رہا ہے، یعنی کہ کسی بھی طرح کی کوریج جس سے جو فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اور جس سے فلسطینیوں کی یہ جو مظلومیت ہے یہ دنیا کے سامنے دنیا کو دکھائی جا سکے، ان صحافیوں کو بھی اب دھمکیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ اگر رویہ ہے اسرائیلی ظالموں کا، تو اس پہ پھر جو اقوام عالم ہیں، جو ہیومن رائٹس کے مختلف فورمز ہیں، ان کو اب کھل کے آواز بلند کرنی چاہیے اور کوئی ٹھوس اقدام اٹھانا چاہیے تاکہ یہ ظلم اب بند ہو سکے. یہ صورتحال اس طرح سے یہ نارمل اقدامات سے اب قابو میں نہیں آنے لگی. یہ بات سب کو سمجھ لینی چاہیے. اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، یعنی برابری کا جواب ہوگا تو ہی اسرائیل بیک فٹ پہ جائے گا، ورنہ یہ چھوٹے موٹے بیانوں سے اور یہ بائیکاٹ کر دینے سے یا یہ سفارتی سطح پر احتجاج ریکارڈ کرا دینے سے اس طرح سے کچھ نہیں ہوگا. اب فرنٹ فٹ پہ آنا پڑے گا، کیونکہ جو سویلینز ہیں مختلف ممالک میں موجود ہیں وہ اپنے جو میکسیمم کیپیسٹی ہے اس میں احتجاج بھی کر رہے ہیں. ان کا سویلینز کا یہی کام ہے. لیکن جو ٹاپ لیول پہ بیٹھے لوگ ہیں، جو حکمران ہیں،
جو نمائندگی کرتے ہیں مختلف مسلم ممالک کی دنیا بھر میں، ان کو چاہیے کہ فرنٹ فٹ پر آئیں اور کوئی ڈیسیجن لیں اور کھل کے غزہ کے حق میں سامنے آئیں، تب ہی یہ جو اسرائیل ہے یہ بیک فٹ پہ جا سکے گا۔ تب دیکھتے ہیں مستقبل میں کس طرح سے یہ جو خاص طور پہ اسلامی ممالک ہیں یہ کس طرح سے سامنے آتے ہیں غزہ میں مسلمانوں کی حمایت کے لیے اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے۔ بہرحال اگر ہم پاکستان کی بات کریں، پاکستان کی سیاست کی، تو پاکستان کی سیاست میں میں جب مختلف یہ سیاسی شخصیات کے بیانات دیکھتا ہوں جو ماضی میں کسی سیاسی جماعت سے منسلک ہوتے ہیں، اور آپ سیاسی جماعت اگر تبدیل کر لیں کوئی بہت زیادہ پرابلمیٹک بات نہیں ہے، مسئلہ یہاں پر ہے کہ جب آپ کسی سیاسی جماعت کا حصہ رہے ہوں اور آپ ایک مخالف جو سیاسی جماعت ہے اس کے بیانیے کو کنڈیم بھی کرتے رہے ہوں اور اس کے خلاف زبردست قسم کی بیان بازی بھی کرتے رہے ہوں اور اپنی جماعت کے دفاع کے لیے مختلف دلیلیں پیش کرتے رہے ہوں میڈیا پر آ کے، مختلف سوشل فورمز پہ اور کسی بھی جگہ پہ جا کے آپ کھل کر بیان دیں اپنی سیاسی جماعت کے حق میں، اور جب آپ کو نظر آئے کہ حالات سازگار نہیں ہیں تو پھر جس چیز کو آپ سپورٹ کرتے رہے ہیں، جس لیڈر کے نیچے کام کرتے رہے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، اس کے بیانیے کو، یہ کہتے ہیں جی کہ اس کا جو پازیٹیو پہلو تھے اس کے بیانیے کے، اس کو سپورٹ کرتے رہے ہوں، اور بعد میں آپ کہہ دیں کہ وہ جس لیڈر کو آپ ماضی میں سپورٹ کرتے رہے وہ لیڈر تھا ہی نہیں، اور جب آپ اس کے حق میں بیان دے رہے تھے، اور یہ نہیں کہ تھوڑے عرصے کے لیے، آپ کافی دیر تک اس کے سپورٹ میں بولتے رہے، اور جب حالات سازگار نہیں رہے تبھی آپ کو یاد آیا کہ جب جو بیان بازی آپ کر رہے تھے اس کے حق میں وہ غلط تھی۔ تو بہرحال ایک حالیہ بیان سامنے آیا ہے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا، اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کی جو کرپشن ہے وہ کھل کر اب دنیا کے سامنے آ گئی ہے، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ جو بیانیاں دیتے رہے وہ کھوکھلا تھا، اور اس طرح کہ مطلب اس کا مفہوم یہی ہے کہ جو انہوں نے بیان دیا ہے۔ بہرحال حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہوں یا کوئی بھی جو سیاسی شخصیت ہو جو ماضی میں پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک رہا ہو اور اب کسی اور جماعت میں ہو یا جس بھی سیاسی پوزیشن پر ہو یا سیاست میں نہ ہو، اب جو وہ بیان دے رہے ہیں اس پہ حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ اتنی دیر تک پاکستان تحریک انصاف میں رہے، ان کی جو ایگزیکٹو میٹنگز ہوتی رہیں اس کا بھی حصہ رہے، اور اس کے بعد آ کے ان کا دفاع بھی کرتے رہے، اور جو مخالفین تھے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی مخالفین، ان کو منہ توڑ جواب دینے کے دعوے کرتے رہے اور ان کو چور ڈاکو اور سارا کچھ کہتے رہے، اور آج جب حالات تھوڑے سے خوشگوار نہیں ہیں اور سازگار نہیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، تو اب ان کو جو ہے وہ تحریک انصاف بھی غلط دکھائی دے رہی ہے، اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بھی ان کو اب کرپٹ بھی دکھائی دے رہے ہیں، اور سارا کچھ جو یعنی کہ جتنی تعریفیں کرتے تھے اب سب کچھ اس کے اپوزٹ ہو گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک سوالیہ نشان ہے پاکستان میں جو سیاست کرنے کا طریقہ کار ہے، جو طرز سیاست ہے، اس پر یہ سوالیہ نشان ہے، اور اب ان سیاستدانوں کو بھی اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو طرز سیاست ہے اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی طرز سیاست جب تبدیل ہو جائے گا تو پھر پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہو، معاشی منظرنامہ ہو اور ترقی کا منظرنامہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہوتا دکھائی دینا شروع ہو جائے گا۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔